الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعرف موجود ولا وقت معلوم ولا عجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة دائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے حافظین و مدافعین حرم ائمہ کی توفیقات میں اضافے کے لیے مجاہدین اسلام کی کامیابی و کامرانی کے لیے تاجیل ظہور امام زمان کے لیے ہمارے ملک پاکستان کے استحکام کے لیے اور آپ عزاداران سید الشہداء اور آپ کے شکر کی دنیا میں عزاداری برپا کرنے والے تمام عزاداران سید الشہداء کی صحت و سلامتی اور اس قبولیت کے لیے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات. عزیزان محترم، برادران گرامی قدر، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو شیعہ تشیع کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ کل سے ایک حساس مرحلے میں اور حساس موضوع ہے، اور جسے سننے سے زیادہ سمجھنا اور اس پر غور و فکر کرنا زیادہ ضروری ہے. میں نے کل عرض کیا کہ امت اسلام کے حساس ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ مسئلہ خلافت و نیابت و وصایت رسول، اور علماء اعلام اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ
اسی مسئلے کی بنیاد پر متعدد مواقع اور زمان و مکان میں حتیٰ جد و جدل تک مسائل پہنچے ہیں۔ اس کا سبب اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ امت اسلام کی حیات، واقعات اور عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ بعد رسول دو فکر، دو سوچ جو صدر اسلام سے لے کر آج تک موجود ہیں، اور دو افکار ہیں، دو نظریات ہیں، دو رائے ہیں وصایت رسالت مآب کے بارے میں، اور اس کی بنیاد اور اساس تشیع میں اس کی اساس اور بنیاد وہ دلائل، وہ حقائق، وہ احادیث، وہ آیات اور روایات ہیں تو الحمدللہ جس طرح تشیع اور شیعان حیدر کرار، شیعان محمد و آل محمد یا پیروان مکتب اہل بیت کی کتابوں میں وہ دلائل موجود ہیں، کم و بیش اسی طرح مختلف الفاظ کے ساتھ، البتہ تمام جہات سے نہیں لیکن کچھ جہات سے امت اسلام کی معتبر ترین کتابوں میں اس کی طرف اشارے موجود ہیں، اشارے موجود ہیں۔ وہ احادیث جنہیں شیعہ پیش کرتے ہیں، ان احادیث کی تائید خود علماء اہل سنت، محدثین اہل سنت نے کی ہے۔ انہی احادیث کی بنیاد پر میں نے مجلس اول اور دوم میں اسی بنیاد پہ ذکر کیا کہ یہ عالم اسلام کا ایک ایسا نقطہ نظر ہے کہ جو ہر دور میں موجود رہا، اور اس کی اساس اور بنیاد خود سرکار دو عالم کی زندگی حیات طیبہ میں بھی موجود ہے۔ لیکن چونکہ اس واقعے کے اختلاف کا سبب کچھ لوگوں کے نزدیک ان شخصیات کو دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیات، اتنے بڑے افراد سرکار دو عالم کی اس منشا کو یا اللہ کے اس حکم کو تسلیم نہ کریں۔ یہ بنیادی وجہ بنی، اور اس کا سبب اگر اس کی بیس میں جائیں، بنیاد میں جائیں تو وہ عقیدہ ہے، وہ نظریہ ہے، وہ نقطہ نظر ہے جسے بعد میں پھر عام کیا گیا، اور وہ نظریہ یہ تھا کہ تمام صحابہ عادل ہیں اور ان سے یہ غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ رسالت مآب کے اس حکم کی تعمید نہ کریں۔ اب بعد میں چونکہ عالم اسلام میں دو اسکول آف تھاٹ ہیں جو آگے بڑھے، اور دوسرے کا یہ کہنا تھا کہ ہماری نظر افراد پہ نہیں، شخصیات پہ نہیں، ہماری نظر سرکار دو عالم کی ذات پر ہے۔ ہمارے نزدیک کسی کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا معیار ملاؤ، اس کی کیا نسبت کس سے ہے یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے نزدیک کسی کے عزیز ہونے کا معیار ملاؤ سرکار دو عالم کی ذات ہے۔ ہم ان احادیث کی طرف، فرامین رسالت مآب کی طرف دیکھتے ہیں، ہم افراد کی طرف نہیں دیکھتے۔ شہید مطہری نے کتاب لکھی ہے جاذبہ و دافع علی، اس میں پورا چیپٹر اسی پر لکھا ہے کہ سرکار دو عالم کے دور سے جو سوچ شروع ہوئی تھی، خود امیر المومنین کے دور میں بھی یہ مشکل کی شکل میں باقی رہی۔ کیا کہ کچھ لوگوں کی نظر افراد پر تھی، معیارات پر نہیں تھی، اصولوں پر نہیں تھی،
فرماتے ہیں تیرے لیے حق اس لیے مشتبہ ہو گیا ہے، پوشیدہ ہو گیا ہے کہ ان الحق والباطل یعرفان باقدار الرجال، تو حق و باطل کو لوگوں سے پہچاننا چاہتا ہے، تو حق و باطل کو لوگوں سے جاننا چاہتا ہے۔ فرمایا جب کہ اللہ نے افراد کو پرکھنے کا معیار حق کو قرار دیا ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں گے، انہوں نے یہ جملہ نہیں کہا، آپ تک کیونکہ بات آسان کرنا ہوتی ہے، اس لیے اسلام میں معیار افراد نہیں، اسلام میں معیار حق ہے، اور وہ معیار حق خدا نے دیا ہے۔ مثلا ہم کسی شخصیت اور کسی رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کا احترام نہیں کر سکتے اگر وہ رشتہ رسالت پاک کے مقابلے میں آ جائے۔ چچا سے بڑا کون سا رشتہ ہوگا؟ لیکن اللہ نے بھی اس چچا کو جہنمی کہہ کر بتایا کہ اسے ہاشمی ہونے نے بھی فائدہ نہ دیا، رسول کے خونی رشتہ دار ہونے نے بھی فائدہ نہ دیا، چونکہ وہ رسول کے بتائے ہوئے معیار حق پر پورا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ایک عجمی تھا، حبش کا رہنے والا تھا، سیاہ رنگ تھا، لیکن چونکہ معیار پہ پورا اترتا تھا، ادھر تبت اذا ابی لہب وتب ہے اور ادھر بلال مؤثر بن رہا ہے۔ یہ معیار یہ ملا دیا کس نے؟ اب میں نے عرض کیا تھا کل وہ دوستان بھی کہہ رہے تھے جی جو آپ نے ادھورا موضوع چھوڑا ہے وہ ضرور ذکر کیجئے گا، تو میں نے کل گفتگو کا سلسلے میں عرض کیا تھا کہ ہم چند چیزیں، چند سوالات کے جوابات امت سے چاہتے ہیں، برادرانہ، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، دوستانہ ماحول میں ان سوالات کے جواب ہر مسلمان بھائی کو ڈھونڈنے چاہیے، تلاش کرنے چاہیے، ان کا تعلق ہماری آخرت سے ہے۔ پہلا سوال میں نے یہ کہا تھا کہ آیا مسئلہ خلافت ضروری بھی ہے یا نہیں، وصایت رسول کا مسئلہ ضروری ہے یا نہیں، اور ضروری ہے تو کتنا؟ تو عرض کیا تھا کہ اتنا ضروری کہ اسلام کی سب سے بڑی شخصیت کا جنازہ کہا اسے بعد میں مؤخر کیا جا سکتا ہے، اسے نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا سوال اگر ضروری ہے تو کس کا بنانا تھا؟ تو وہ تو حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک تاریخ انبیاء پڑھ لی، اور جسے بنایا جائے گا اس کے صفات کیا ہوں گے؟ کل عرض کیا تھا کہ چند صفات اس مسیح پیغمبر میں ہونے چاہیے، کیونکہ جس کی وصایت کر رہا ہے، جس کی نیابت کر رہا ہے، جس کی خلافت اس کے پاس پہنچی ہے، وہ اس کے کام کو نہ کر سکے تو اس کا وسیع کیسا؟ اب کل عرض کیا تھا کہ پہلی صفت اس میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایسا کام نہ کرے جو مرضی الہی کے مخالف ہو۔ اب لوگوں کے پاس ایسے ہیں شخصیات تو لائیں، لیکن خود لوگوں نے مانا کہ کائنات میں مرتضیٰ کی ذات ایک ہے، اور مرتضیٰ جس سے اللہ راضی ہو چکا
نے بھی لکھ دیا. کیا خوبصورت جملے ہیں اس کے. لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِحَةَ غَدًا رَجُلًا. کل میں علم دوں گا، کل دوں گا کس کو؟ رجلا، جو مرد ہوگا، مرد ہوگا. اب میں طنز نہیں کیا کرتا اور واقعی اس منبر کے مخالف ہے ایسی رقیق اور گری ہوئی بات کرنا نہیں. میں کہتا ہوں سرکار نے فرمایا مرد ہوگا کل جسے علم دوں گا. ہاں جو پہلے تھے وہ بھی مرد تھے، لیکن شکل و صورت کا مرد ہونا اور بات ہے، مرد میدان ہونا اور بات ہے. میں کہتا ہوں کہ شکل و صورت کا انسان ہونا اور بات ہے اور مرد میدان ہونا اور بات ہے. اب آپ خوش ہو گئے چونکہ بات وہاں کی ہے، اور اگر یہاں ہو، یہاں بھی شکل و صورت کے انسان بہت ہیں، مرد میدان کم ہے. میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ آج بھی مرد میدان کم ہے، شکل و صورت کے انسان بہت ہیں. اور مرد میدان کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا جب حالات بدلے، آسانیاں مشکل میں آئے تو پتہ چلتا ہے کہ مشکل سے ٹکرانے والا کون ہے اور مشکل سے ڈر کے گھر چھپ جانے والا کون ہے. اس پر میری عادت نہیں ہے نعرہ لگوانا، لیکن اس پر جو نعرہ حق بنتا ہے، مرد میدان بننے کا ایک ذریعہ حسین کو امام مانا ہے. اس لیے سب مل کر تین دفعہ سب مل کر لبیک یا حسین، آوازیں بلند صلوات. اب یہ بات میں نے کیوں کی؟ ہر دور میں مشکلات میں ایمان کا امتحان ہوتا ہے. مشکلات میں امتحان کا معنی ہی مشکل ہے. امتحان ہو اور کوئی مطمئن ہو، کوئی طالب علم ہو، اگر اس کا صبح امتحان ہے تو مطمئن ہو، سمجھ لینا اسے احساس نہیں، احساس ذمہ داری نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں صبح کیا ہے. امتحان کو جو آسان لیتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے. لیکن یہ زندگی ہے ہی امتحان. میں تھوڑا کہہ رہا ہوں، خدا نے فرمایا کہ میں نے تمہیں خلق ہی اس لیے کیا امتحان کرو، اور اس امتحان میں جوہر سامنے آتے. اور مشکل ترین جتنا امتحان ہو اتنا بڑی ہمت کا انسان سامنے آتا ہے، اتنی بڑی ہمت کا انسان سامنے آتا ہے. عزیزان محترم، تاریخ میں وہ لوگ زندہ نہیں رہتے جو ہواؤں کے رخ کے ساتھ چلے. تاریخ میں وہ زندہ رہتے ہیں جو ہواؤں کے رخ موڑ دے، جو ہواؤں کے رخ موڑے. علی کا ماننے والا وہ نہیں جو ہواؤں کے رخ دیکھ کے خاموش ہوگا. ہاں، جہاں جہاں مشکل ہو اور حق گوئی مشکل ہو، وہاں حق کہنا علی شناسی ہے، علی پرستی ہے، علی خواہی ہے. میرے مولا کا سب سے بڑا مقصد حیات کیا تھا؟ میں نے رات شہادتہ میں ایک جملہ کہا کہ امیر المومنین کی خلافت کا لوگوں نے انکار کیا، خلیفہ بلا فصل ہونے کا انکار کیا. 25 سال علی ان میں رہے نا، مولا نے کسی کو قتل کیا نہیں کیا. جنہوں نے علی کو اللہ کا بنایا ہوا نہیں مانا، مولا نے ان پہ تلوار نہیں چلائی. لیکن جنہوں نے علی کو خدا کہا، مولا نے تلوار چلا دی. وہ علی جو اپنے حق کے لیے تلوار نہیں اٹھا رہے، ادھر خدا کہہ رہے تلوار اٹھائی، تو کیوں اٹھائی؟ علی نے فرمایا مجھے بنایا ہے اللہ نے خلیفہ بلا فصل. جو اللہ نے بنایا، جو اسے نہیں مانتا اس کا معاملہ اللہ پر ہے. لیکن اللہ نے مجھے بنایا ہی اس لیے ہے کہ میں اللہ کی معرفت کرواؤں. اور جو مجھے خدا کہہ رہا ہے وہ میرا محب نہیں، وہ میرا دشمن ہے. نہیں
وہ قابل تعریف ہے. چلو بھائی میں جملہ بدل دیتا ہوں. جس پر مولا کی تلوار چلی اس کے جہنمی ہونے میں 1% بھی شک ہے نہیں ہے نا. کیوں؟ کیونکہ علی کی تلوار تو اپنی مرضی سے چلتی نہیں. آپ نے وہ واقعہ ہزاروں مرتبہ سنا نا، سنا کہ علی تلوار چلا رہے ہیں، دشمن پہ سوار ہے، تلوار چلانے لگے، اس نے گستاخی کر دی. تو علی نے کیا کیا؟ میرے مولا نے اتر آئے تو آپ پوچھنے والوں نے پوچھا یا علی اترے کیوں؟ کہنے لگے اس نے گستاخی کی. تو اب اگر قتل کرتا تو تمہارے ذہنوں میں آتا کہ علی نے ذاتی بنیاد پہ قتل کیا ہے. تو جو علی یہ کہہ رہے تھے، بتا رہے تھے، مولا کے دل میں خود تھا یا نہیں؟ یہ جذبہ اگر ہوتا تو اترتے کیوں؟ تو وہ جذبہ مخالف تو تھا ہی نہیں. میں نے ذرا بات تحقیق کر رہا ہوں. اگر وہ جذبہ ہوتا اپنی ذات کا تو اترتے کیوں؟ کہ وہ جذبہ نہیں تھا اسی لیے تو اتر آئے، اسی لیے تو اسے چھوڑ دیا. اور چھوڑ کر مولا آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا کیسے ہوگا؟ اگر ہوتا تو چھوڑتے کیوں؟ مولا نے فرمایا پھر بھی چھوڑ رہا ہوں. دوبارہ اس سے لڑے اور اسے گرایا. ایسے ہی ہے نا، جب وقفہ ہو گیا تو مولا نے قیامت تک اپنے ماننے والوں کو بتا دیا کہ میری تلوار اپنی مرضی سے نہیں چل رہی، رضائے خدا کے تابع ہے. اب بریک سے جملہ کہوں بس ثابت ہو گیا کہ علی کی تلوار جب چلے گی اور جس پر چلے گی، آپ توجہ نہیں فرما رہے، علی کی تلوار رسول کی موجودگی میں چلے یا رسول کے بعد چلے، جس کے مقابلے پہ چلے یہ علی کی تلوار نہیں، اللہ کی تلوار ہے. اب ایسا ہی ہے. مرد میدان کون ہے؟ مرد میدان کون ہے؟ علی والا. پچھلے سال پورا عشرہ میں نے اسی موضوع پر پڑھا. علی والا کون ہے؟ علی والا کون ہے؟ آیا کوئی علی والا ہو سکتا ہے خدا والا نہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. آسان بات کرتا ہوں، معذرت کے ساتھ دوبارہ یہ جملے دہرا دوں، پچھلے سال کہے تھے لیکن ضروری ہے. ہر دور میں انحراف رہا. میں پرسوں انشاءاللہ ذکر کروں گا مستند کتابوں سے کہ تشیع پہ حملے جو ہوئے، 2 حملے خطرناک تھے. 2 حملے، ایک خارجیت کا حملہ، ایک نصیریت کا حملہ. توجہ فرمائیے، ہر دور میں یہ 2 حملے ہوتے رہے، خارجیت کا اور نصیریت کا. ان دونوں سے بیدار رہنا. یہ دونوں تمہیں تشیع سے ہٹانا چاہتے ہیں. فرق اتنا ہے، خارجیت دشمن کے روپ میں ہے، نصیریت دوست کے روپ میں ہے. میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ آپ محسوس کریں یا نہ کریں، باتیں سنیں اور اس پر سوچیں. خارجیت دشمن کا حملہ ہے. اس حملے کو پہچاننا آسان ہے، وہ تو دشمن ہے. نصیریت کو پہچاننا مشکل ہے چونکہ وہ دوست کے روپ میں آ رہا ہے، وہ دشمن کے روپ میں نہیں آ رہا. جب دوست کے روپ میں آئے گا تو وہی کہے گا جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن نتیجہ کچھ اور دے گا. نتیجہ کچھ اور دے گا. اب بولیے گا میرے ساتھ، میں جان بوجھ کے یہ پڑھ رہا ہوں، جان بوجھ کے. اگر میں پڑھوں علی ولی اللہ ہے، وصی رسول اللہ ہے، وخلیفۃ بالآخر. توجہ میرے طرف متوجہ رہے. محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ. توجہ میں پڑھ رہا ہوں پھر علی ولی اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ. اس ترتیب سے پڑھوں تو درست ہے؟ غلط ہے نا؟ کون سی ترتیب سے پڑھوں؟ تو لا الہ الا اللہ پہلے ہے نا؟ تو لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ کوئی معبود نہیں. الہ کا معنی معبود ہے، کوئی معبود نہیں. کس کے سوا؟ اللہ کے سوا. تو یہ
صحیح ہے تقریر کرنا چاہ رہا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی بھائی پہلے سب اور میرے وہ کہتے پریشر میں نہیں. بتاؤ یہ شیعہ کے کلمے کی ترتیب ہے یا نہیں؟ ہے. یہ ترتیب اسی طرح ہے. اللہ رسول اللہ علی ولی اللہ یہ ترتیب ہے. بس جو یہ ترتیب بدلے وہ شیعہ نہیں ہے. سرکار نے فرمایا اللہ اس کے ہاتھ میں فتح دے. اگلے جملے عجیب جملے یحب اللہ و رسولہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے. جسے کل علم دوں گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے. بھئی اگر یہی حدیث ختم ہو جاتی فضیلت نہ ہوتی. آپ میں کون ہے جو محب خدا نہیں ہونے کا دعویٰ اور محب رسول ہونے کا دعویٰ نہ کرے؟ کوئی ہے؟ سارے ہیں نا. رسول نے اگلا جملہ یحب اللہ و رسولہ جیسے یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے ویسے ہی اللہ اور اللہ کا رسول علی کے محب ہیں. یہ میں نے بھی کہا اس حدیث کا ترجمہ علماء بھی آتے ہیں میرے پاس دوستان آتے ہیں وہ ان سے بھی پوچھ لیں. اور وہ ایک دوست نے فیس بک پہ اس حدیث کی سند بھی اور بڑے خوبصورت بات بھی لکھی تھی وہ نہیں دہراتا ہوں. لیکن اب یہ آخری جملہ یہ سمجھیں تو پھر پتہ چلے اللہ اور اللہ کا رسول ویسے ہی محبت رکھتے ہیں. کس سے؟ علی سے. جسے علم دوں گا وہ علم ہوگا کوئی ملا گا. تو اللہ اور اللہ کا رسول کا محبوب ہے علی. میں نے بات کہہ دی ہے. پوری امت رسول سے دعوے محبت کرتی ہے. تو جس سے دعوے محبت کیا جائے وہ محبوب ہوتا ہے. ہم سب کا محبوب مصطفیٰ اور مصطفیٰ کا محبوب مرتضیٰ. نہیں توجہ فرمائے. نہیں جو نتیجہ دینا ہے توجہ فرمائے. توجہ فرمائے. سرکار نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول علی
دونوں کا محبوب ہے نا، دونوں کا. اچھا کوئی شخص مجھے ملے ساتھ میرا بیٹا ہو، بیٹا انسان کو محبوب ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے نا. وہ کہے صحابہ صاحب آپ سے بڑی محبت ہے لیکن آپ کا بیٹا اچھا نہیں لگتا. میں کہوں گا کیا ہوا، بیٹے تو نہیں جان رہے، مجھے تو پہچان رہے ہو. کوئی ہے بات ہے جو کہے، بولے، کہے گا نہیں نا. کیوں؟ انسان اپنی محبت کا اظہار اپنی اولاد میں چاہتا ہے. کاش میری بات پہنچ جائے. بھئی ہم رسول سے دعوے محبت کریں تو رسول کا جواب آئے گا. اس سے محبت کرتے ہو؟ آؤ میں بتاؤں میں کس سے محبت کرتا ہوں. نہیں توجہ فرمائی، نہیں توجہ فرمائی. میں کس سے محبت کرتا ہوں؟ یا رسول اللہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ کہا بتاؤں، میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں. انشاءاللہ شب عاشور تفصیل سے بیان کروں گا. آج میں علی سے محبت کرتا ہوں. علی محبوب خدا، علی محبوب مصطفیٰ، محبوب خدا، محبوب مصطفیٰ. ہاتھ جوڑ کر سخت جملے نہیں کہتا ہوں اور آپ سخت رد عمل بھی نہ دیں، لیکن اتنا طے ہو گیا جو محبوب خدا و مصطفیٰ پر سب کو شتم کرے، منبروں سے اس پہ لعنت کرے، وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ تو کبھی محبوب خدا، محبوب کو ہوتا ہے جو جان سے پیارا ہو. سرکار فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اور میری اہل بیت اسے جان، مال اور اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے. اچھا کس کس سے پیاری نہ ہو جائے؟ جان، مال اور اچھا ان تینوں میں سب سے آسان کون سی شے ہے؟ مال. مال ہے نا، تو وہ مال کس پہ خرچ کرے؟ محبوب مصطفیٰ. حسین محبوب مصطفیٰ ہے نا، تو جو حسین پہ خرچ کرتا ہوگا جیب میں ہاتھ ڈال کے سب سے چھوٹا نوٹ ڈھونڈ رہا ہو، ہے نا. بڑا میں محبت ہے اسے حسین سے، فادر کے ساتھ. 5 اشرے مجھے ہو گئے، 5 اشرے 5 سال ہوتے ہیں اور ان میں 2 سال غالباً میں نے نہیں پڑھا، 3 سال تو 8 سال سے ان حضرات سے کچھ جانتا ہوں، قریب سے جانتا ہوں. ان میں کوئی تنخواہ دار نہیں ہے، کوئی بھی بڑے جو منصب ہیں وہ تنخواہ دار نہیں. ان کے اپنے کاروبار ہیں، اپنے اچھی پوسٹوں پر بھی ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں. اب میں نام نہیں دوں گا سب کے، لیکن یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اسے اعزاز سمجھیں. میں معذرت کے ساتھ خوشامد بھی نہیں کرنا چاہتا. جو بھی امام حسین کے نام پہ ذمہ داری انجام دے، چھوٹی ذمہ داری ہے، چھوٹی ذمہ داری. رات کے 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے یہ لوگ جاتے ہیں گھروں میں، صبح اپنے اپنے کاروبار بھی ہیں، ایسا ہی ہے نا. تو عزیزاً محترم یہ ہمارے محسن ہیں. کس طرح ہم ذکر حسین سننا بھی چاہتے ہیں، کرنا بھی چاہتے ہیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری دے کے آپ کا دیا ہوا مال حسین کے لیے خرچ کر رہے ہیں. یہ چھوٹی ہی بات ہے، یہ چھوٹا احسان ہے، چھوٹا احسان ہے. لہذا میں واقعہ مجھے اتنے دنوں سے مذاق میں بھی ویسے بھی بات کرتے تھے، ممکن ہے کہ مجھ پہ حسن ظن ہے تو میری بات کا شاید اثر ہو جائے. اب اگر اثر ہوا، کل نظر آیا تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے. اور میں ایک بات اور کہوں، یہ جو آپ کے پاس مال ہے نا، آپ کے پاس یہ آپ کا نہیں ہے. نہیں میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، پیچیدہ بات نہیں، آپ کا نہیں ہے. دلیل خدا سب کو حیات دے. انسان جب قبر میں جاتا ہے وہ جو مال پیچھے چھوڑ گیا وہ اس کا ہے. دنیا سے جاتے ہی اولاد تھا تو اس کا ہوتا تو رہتا ہے. وہ 4 بیٹوں میں تقسیم ہو گیا.
تو تمہارا نہیں، ہاں تمہارا ہو سکتا ہے۔ سرکار تو عالم نے اپنے گھر میں ایک بکرا ذبح کروایا، تقسیم کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، ایک راؤنڈ رہ گئی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے دیکھا کہ یا رسول اللہ یہ بچ گئی، باقی سب چلا گیا۔ سرکار نے فرمایا نہ، وہ بچ گیا، یہ چلا گیا۔ اب اس نعرہ مارنے کا معنی یہ ہے کہ میری تائید کر رہی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو مال ہاتھ سے خرچ کرو گے وہ بچ گیا۔ وہ بیمہ کر رہے ہو، بیمہ کر رہے ہو، بیمہ کر رہے ہو، اپنے ہاتھ سے اپنا اکاؤنٹ کھولو، بچوں کے ذمہ لگا کے نہ جاؤ۔ میری بات توجہ فرما رہی ہیں؟ اپنے ہاتھ سے اپنی آخرت میں اکاؤنٹ کھولو۔ کون سا اکاؤنٹ؟ کہ ادھر انسان قبر میں جائے اور ادھر نورانیت قبر سے پتہ چل جائے کہ حسین کے نام پر جان اور مال دینے والا آ گیا۔ یہ کوئی معمولی کام ہے، اور ظاہر ہے یہ کام ہم سب سے ہی ہونا ہے، ہم سب کی محبت سے، محنت سے، آگے بڑھنے سے ہونا ہے۔ اب میں جو بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، بڑے لوگ مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، دعاؤں کے لیے بہت سارے لوگ، لیکن کل ایک نوجوان نے مجھے یہ روکا دیا اور میں نے یہی پڑھا، کل ذکر نہیں کیا چونکہ میں جلدی میں نہیں پڑھ سکا۔ واللہ رات بھی پڑھ کر اور صبح بھی، اور اپنے گھر والوں کو بھی دکھایا، اور اس کے لیے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں۔ ایسے جوان ہونے چاہیے، ہمارے مکتب کے ایسے جوان ہونے چاہیے۔ انہوں نے اوپر ایک جملے لکھے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں آقا صاحب شہادت ایک نعمت عظیمہ ہے، اور اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے شہادت کرامت و سعادت، اور قتل ہونا ایک عادت ہے۔ آقا گرامی میں ایک جوان ہوں، چاہتا ہوں میرا انجام بہترین شہادت پر ہو جائے۔ برائے مہربانی مجلس کے اختتام پر حسین ہو، اصحاب حسین پر روتے ہوئے بندہ ناچیز کے لیے یہ نعمت عظیمہ مانگیے۔ کیسا ہے یہ جوان؟ میں سلام پیش کرتا ہوں ہر اس جوان کو جو حسین پہ جان قربان کرنا سعادت سمجھتا ہوں۔ آج ایک جوان کا تذکرہ ہے، ایسے جوان حضرت علی اکبر نے پیدا کیے، ایسے جوان پیدا کیے۔ کس جوان کا تذکرہ ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، جو دوست حیدری چوک تھے ان سے معذرت کے ساتھ، مسائل میں تکرار بری چیز نہیں ہوتی۔ کون سا جوان؟ کون سا جوان؟ آج اگر کسی مومن کو خواب میں سرکار کی زیارت ہو جائے تو وہ سعادت ہے اس کے، اس کی نسلیں اس پر فخر کریں کہ مجھے سرکار تو عالم کی زیارت ہوئی۔ اگر مجھے خواب میں زیارت ہو جائے تو یہ سعادت ہے، اور جسے اللہ شکل پیغمبر دے دے، شکل پیغمبر، شکل رسول دے دے، اس کا مقام کیا ہو؟ ایک جملہ کہتا ہوں، آپ متوجہ ہیں، میں چاہتا ہوں ضرور جو مصائب میں ہو تو حضرت علی اکبر کی کچھ شخصیت بھی تو سامنے ہو۔ جا رہے ہیں حسین، ایک دفعہ کلمہ استرجاع اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ حضرت علی اکبر نے کیوں دیکھا بابا کے چہرے کی طرف؟ بابا جان یہ کلمہ کیوں پڑھا؟ کہا حاطف غیبی کی آواز آ رہی ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ اب سنیں گے، یہ ہے جوان جو اکبر کے پیرو، یہ جوان، اچھا جی، یہ جوان اکبر کے پیرو، اکبر کے پیرو۔ مجھے کہا گیا کہ حضرت علی اصغر کا مصائب پڑھنا ہے، اس لیے یہ جملہ ضرور کہتے ہیں، یہ جملہ ضرور کہتے ہیں۔ عزاداروں، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، کہنا کیا چاہتا ہوں، جا رہے ہیں اکبر، اور حضرت امام حسین نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ اب کہا بابا جان کیوں پڑھا؟ کہا حاطف کی آواز آ رہی ہے، یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے، موت کی طرف۔ کہنے لگے اَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ
شہداء کے جو اصحاب تھے پہلے بھیجا، اکبر کو، قاسم کو، اونو محمد